ایک بات سنی میں نے, اللہ کی حفاظت کرے اگر وہ بات سچ ہے, میرے تو پیروں کے نیچے زمین نکل گئی. 1 درم ناجائز اگر کسی کا لیا 1 درم تو 700 قبول نمازیں دینی ہوں گی. پتہ نہیں اپنی تو ایک بھی قبول ہے کہ نہیں, 700 قبول نمازیں جائیں گی ٹھک 1 درم کے اوپر. تو اللہ پاک وہ آئیں گے, یا اللہ اس نے میرا تو یہ لیا, میرا یہ لیا, اب اللہ اس کے اعمال میں سے دینے شروع, چل بھائی تو بھی لے لے, تو بھی لے لے, تو بھی لے لے, تو بھی لے لے. اور جب اس کے اعمال ختم ہو جائیں گے تو باقی رہ جائیں گے, یا اللہ میں بھی رہتا ہوں. اللہ پاک گناہ اٹھائیں گے اور اس کے سر پہ اللہ بھی اپنے گناہ دے دے, اس کے سر پہ تھوپ, اس کے سر پہ تھوپ, اس کے سر پہ تھوپ, اور اس کے بعد لے جائیں گے, کہیں گے فرشتوں کو لے جاؤ اس کو میرے سامنے سے. تو بہت خیال اپنے پر نظر جائے گا. میں کمیوں سے بھرا ہوا ہوں, خدا کی قسم. بہت اونچے لوگ ہوتے ہیں وہ جن کی نظر اپنے اوپر جاتی ہے. دیکھو حضرت عمر انتقال کر رہے ہیں دنیا سے, بتاؤ یار ان کے بارے میں اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ غور سے سننا اس بات کو. اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ عمر میرے بعد کوئی نبی نہیں, نبی ہوتے تو آپ ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عرفات سے واپسی ہو رہی ہے, صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں. آپ نے فرمایا ہے میرے صحابہ, اللہ رب العزت اس وقت تم پر فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہے ہیں, اور اے خطاب کے بیٹے خاص طور پہ تجھ پر. ہاں کیا آپ نے فرمایا؟ 2 وزیر میرے آسمان پر, 2 وزیر زمین پر. ہاں جی, آسمان کے وزیر جبرائیل میکائیل, زمین کے وزیر ابو بکر اور عمر. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ فرمایا کرتے تھے, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی مرتبہ یہ کہتے سنا, میں ابو بکر اور عمر, میں ابو بکر اور عمر, میں ابو بکر اور عمر. اور دنیا سے جا رہے ہیں تو کیا کہتے ہوئے جا رہے ہیں؟ ارے مطمئن ہوتے تو یہ ہوتے جن کو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, علی فی عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ. ان کو عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ, سعید فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, زبیر فی الجنہ, سعد بن ابی وقاص فی الجنہ, ابو عبیدہ بن جرح فی الجنہ. یہ لوگ مطمئن ہوتے کہ یار ہمیں تو اللہ کے نبی نے کہہ دیا بھائی ہم تو جا ہی جا رہے ہیں جنت کے اندر. مطمئن ہوتے تو بدر کے لوگ مطمئن ہوتے نا, کہ جن کے بارے میں کہ نبی کریم نے فرمایا بھائی اللہ نے ان کے بارے میں کہہ دیا یہ سیاہ کریں سفید, یہ تو جنت میں جا رہے ہیں. یہ ہوتے مطمئن. تو جاتے ہوئے کیا دنیا سے کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ ہے عمر برباد ہوا تو, ہلاک ہوا تو اور تیری ماں اگر اللہ نے تجھے معاف نہ کیا. بیٹے سے کہا میرے منہ کو ڈال دو مٹی کے اندر, اور رگڑتے 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 چلے گئے. بیٹے نے کہا میرے ران پہ رکھیں, کہا مٹی میں ڈال میرے منہ کو, رگڑتے 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 چلے گئے. ان کے ہم قصے ایک دوسرے کو بھی سناتے ہیں اور خود بھی پڑھتے ہیں, اور انہی کو اپنا بڑا بھی مانتے ہیں. ان لوگوں کا کمال کیا تھا میرے دوستو؟ یہ ہر وقت اپنا احتساب کرتے تھے, یہ ہر وقت اپنا احتساب کرتے تھے. ان کی نظروں میں ہر وقت اپنی ذات ہوتی تھی, یار میرے سے گڑبڑ نہ ہو جائے کہیں. تو اللہ نے ان میں سے ہر ایک کو اپنا امام, انسانوں کا امام بنا دیا, ایک ایک کو وہ امام بنا دیا اللہ نے ان میں سے ایک ایک کو. کیوں؟ نظر اپنی ذات کی طرف. اب آپ دیکھو جب ہم دنیا کی لائن سے کاروبار کرتے ہیں, مجھے آج تک یاد ہے گانے کا زمانہ ہوا کرتا تھا جب میرا, غلام علی صاحب ایک دن جہاز میں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے, تو مجھے بھی 10-12 سال 15 سال ہو گئے تھے گاتے گاتے. تو میں نے کہا ہاں صاحب, چھوڑنے سے کچھ 2-3 سال پہلے کی بات ہوگی. میں نے کہا آپ اتنے بڑے گائک ہیں, کوئی مشورہ دیں مجھے, کوئی مشورہ دیں. پتہ کیا مشورہ دیا؟ گانے کی لائن سے مشورہ دیا. کہنے لگے گانا. یہ مشورہ دیا انہوں نے مجھے, گانا. اب سوچو کہ جس آدمی کی احتساب کی یہ لائن ہو, جو ایسا احتساب کرتا ہو اپنا, ہاں کہ ہر وقت اپنے, اور بہت بڑا, ہم تو میوزک کی لائن کے لوگ تھے, تو میں ٹیکنیکلی میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید پاکستان میں مہدی حسن صاحب کو اللہ نے بہت خوبصورت آواز دی, بہت اچھا گلا دیا, لیکن ٹیکنیکلی جتنے ساؤنڈ غلام علی صاحب تھے اور کوئی نہیں تھا. ہی واز لائک دا لاسٹ ورڈ. لیکن بڑی لجاجت سے انہوں نے کہا میرا تو ایک ہی مشورہ ہے جنید بھائی, گا نا. سنو بھائی, پاکستان کے بارے میں جتنی بھی بات ہے نا وہ میں کہوں گا صرف, اور کسی کو اجازت نہیں, کیونکہ یہ ایک اگر میرے سے تعلق رکھنا ہے, خبردار میرے سامنے پاکستان کی برائی نہ کرنا, میں چھوڑوں گا نہیں. ہاں ٹھیک ہے نا, نہ پاکستان کے بارے میں نہ پاکستانیوں کے بارے میں, ہم جیسے بھی ہیں سو ہیں, ٹھیک ہے نا. لوگ ایسی بات, یہ پاکستان وہ پاکستان, خاص طور پہ بدقسمتی سے پاکستان سے باہر رہنے والوں کو تو بہت شوق ہے پاکستان کو ڈسکس کرنے کا, ٹھیک ہے. اور یہ ڈسکشن کیسے شروع ہوتا ہے؟ ایسے پاکستان کے بارے میں تو جنہیں سب کچھ بتائیں, تو میں کہتا ہوں یا اللہ
اب میں اس کو کیا بولوں؟ میں اس کو جواب دیتا ہوں، بھائی پاکستان کے بارے میں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ جو پاکستان سے باہر رہتا ہے نا وہ پاکستان کے بارے میں پاکستانیوں سے زیادہ جانتا ہے۔ مجھے ایک آدمی کہتا جی کراچی میں یہ ہو رہا، میں نے کہا ہے اچھا نہیں یار ابھی تو آ رہا ہوں میں، او جی آپ کو کیا پتا یہ ہو رہا ابھی ادھر؟ اچھا یار چلو ہو رہا ہوگا بھائی۔ کیا آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں ایک وقت میں سب سے زیادہ اذان پاکستان میں دی جاتی ہے؟ پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ پوری دنیا میں سب سے زیادہ نمازی پاکستان میں ہے، سب سے زیادہ دین کے علماء پاکستان میں ہیں۔ ساری امت مسلمہ جتنی زکوٰۃ دیتی ہے وہ ایک طرف وہ 50% دیتی ہے، 50% پاکستانی دیتے ہیں۔ یو این کی رپورٹ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی امریکنز کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پاکستانیز کرتے ہیں۔ یہ یو این کی رپورٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ ہم تو یہ کام کرتے ہیں نا تو ہمیں تو پتہ، ہم جانتے ہیں۔ یقین کرو رمضان کے مہینے میں 15 دفعہ میں مانگنے جاتا ہوں، 15 دفعہ لوگ دیتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں کہا جی آپ تو کل بھی کہہ رہے تھے آج پھر آ گئے، نہیں، اسی طرح دل کھول کے دیتے ہیں۔ ہاں ایک وقت میں قرآن کے سب سے زیادہ حفاظ پوری دنیا میں پاکستان کے اندر ہیں۔ ہاں سب سے زیادہ روزے رکھنے والے وہاں پر، سب سے زیادہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ حجاج کس ملک کے ہیں؟ پاکستان کے ہیں۔ ہاں کچھ عرصے پہلے تک انڈونیشیا کے تھے، اب پاکستان کے ہیں۔ ساری دنیا میں سب سے زیادہ لوگ جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں کس ملک سے نکلتے ہیں؟ اور سب سے زیادہ جانے اللہ کے راستے میں کون سے ملک کے رہنے والے دیتے ہیں؟ پاکستان کے۔ ٹھیک ہے، پھر بھی پاکستانی ہے پاکستان کو، پاکستانی ہے بھائی بس کر دے بھائی، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے یہ ملک، اور امت مسلمہ کی بقا ہے یہ ملک۔ پوری امت مسلمہ کی بقا اگر کوئی ملک ہے اس وقت تو وہ کون سا ملک ہے؟ پاکستان۔ ہمیں تھوڑا ٹھیک ہی ہونے کی ضرورت ہے نا، تو انشاءاللہ ہو جائیں گے، ہو جائیں گے۔ کیوں نہیں ہونا؟ تم پاکستانی بیٹھے نہیں ٹھیک ہونا، ہونا ہے نا، ہونا نہیں ہونا تو بھائی ہونا ہے، تو جب تم نے ارادہ کر لیا تو باقیوں نے بھی کر لیا، باقی بھی ہو جائیں گے۔ تم ٹھیک ہو جاؤ ہم باقی بھی ٹھیک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو کسی اور کو ٹھیک نہیں کرنا، کس کو ٹھیک کرنا ہے؟ یہ ہوئی نا بات، پیسے وصول۔ یہاں آنے کے میرے پیسے وصول ہو گئے۔ اگر اس بات کا احساس ہو گیا کہ میں قصوروار ہوں، اس بات کا احساس ہو گیا نا، تو آج اللہ رب العزت نے تمہیں اپنا ولی بنا لیا۔ یہ اس بات کا 100% یقین کر لو، کبھی کسی دوسرے کی کمیوں پہ نظر نہ جائے، کبھی نہ جائے میرے بھائی اور میری بہن۔ ہاں دیکھو ساتھ میں بیٹی کو بٹھایا ہوا ہے، قرآن کھولا ہوا ہے، تبارک الذی، یہ جو ہے نا یہ بہو، یہ فلانی منیر کی بیوی، اللہ اس کو سمجھ، مطلب کبھی سمجھ نہیں، بچوں کی ٹریننگ کر رہی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، اور اس کی چھوٹے کی تو اس کو تو پتہ نہیں کہاں سے لے کر آیا وہ، امی جان آپ ہی لے کر آئی ہیں، پتہ نہیں کون سی انوس گھڑی تھی کہ میں اس کو لے آئی گھر کے اندر، سب صاف، سب صاف۔ ہاں جی پھر چپ کر جا، قرآن پڑھ، تبارک الذی بیدہ، یا اللہ رحم۔ وہ اگلی آیت تو پڑھو، کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے یہ موت اور زندگی کا سارا نظام اس لیے بنایا ہے تاکہ تم اپنی نیک اعمال کو کرنے کے بعد بچا کر میرے پاس لے کر آؤ۔ یہ نہیں کہ نیک اعمال کر کے دے دی اوپر، نہ۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ سب سے بڑا مفلس میری امت کا کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اور اس کا رسول جانے، ویسے تو مفلس وہ ہوتا ہے جس کے بعد مال نہ ہو۔ نے کہا نہیں، یہ مفلس نہیں ہے، سب سے بڑا مفلس تو وہ ہوگا جو پہاڑوں جیسے اعمال لے کر آئے گا قیامت کے دن۔ کیا لے کر آئے گا جی؟ پہاڑوں جیسے اعمال، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو کی غیبت کی ہوگی، کسی کو برا کہا ہوگا، کسی پر کوئی ناجائز کیا ہوگا، کسی کو یہ کیا ہوگا، اللہ سب کو بلا لیں گے، آ جاؤ بھائی سارے۔ جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔